السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبین کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سلسلہ نماز تراویح میں بیان مضامین تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں آج 25واں روزہ 26ویں تراویح خصوصی گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین محترم، سورہ نبا 30ویں پارے کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا سورہ واللیل تک، تو اس میں جو مضامین بیان ہیں اختصاراً عرض کر رہا ہوں۔ سورہ نبا یہ وہ سورہ پاک ہے جس کے بارے میں قیامت کا ذکر اس میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ پاک کے بارے میں فرمایا کہ میں ان 5 صورتوں کو جب پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے یعنی کہ خوف خدا سے کس طرح اللہ سے ہم اپنی جان بچا سکیں گے، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کی بے بسی وہ کس بات پہ اتراتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ محتاج ہے، اللہ کی ذات غنی ہے۔ قرآن میں خود رب فرما رہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب جو ہے وہ اس کے در کے فقیر ہو۔ اور ساتھ ہی آگے فرما دیا کہ انا انذرناکم عذابا قریبا، ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن جب ہر انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کیا کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں ایک مٹی ہوتا۔ اس کے بعد سورہ النازعات میں اہل جہنم کا ذکر بھی ہے، اہل جنت کا ذکر بھی ہے، دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے۔ پھر سورہ عباسہ کے اندر ایک غالباً حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قریش سے بات کر رہے تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد میں ان کے جواب دینے کا ارادہ فرمایا، تو فوراً اللہ کریم کی بارگاہ سے یہ حکم آ گیا کہ میرے محبوب، یہ جو غلام آیا ہے اس سے آپ نے اپنا چہرہ مبارک نہیں پھیرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ کی شان یہ بیان کی ہوئی ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سونیا جو بھی سوالی آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ والشمس، سورہ الانفطار، سورہ الانفطار کے اندر فرمایا کہ اور سورہ شمس کے اندر اس بچی کا ذکر ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا کہ کس گناہ میں اس کو ذبح کر دیا گیا، کس گناہ میں اس کو زندہ جکڑ دیا گیا، کس نے اس سے زندگی کیوں چھینی۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربان جاؤں حضور کے قدمین شریفین کے لگنے پر کہ سرکار آئے جو کل کائنات کے لیے رحمت ہیں، اللہ نے انہیں سب سے پہلی بیٹی دی، اور جو بیٹی رحمت ہے اور رحمت للعالمین، نبی کے گھر میں اللہ نے جو پہلی رحمت عطا فرمائی، پتہ یہ چلا کہ حضور نے پھر بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دے دیا، منحوس نہیں فرمایا۔ سامعین محترم، ماپ تول، کیلی اور وزنی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اسی طرح کے الفاظ ایک اور سورۃ پاک میں آئے کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کے بعد فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بھی آیا۔ اسی طرح آگے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کے الفاظ بھی آئے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، مختلف قسم کے الفاظ ہیں وہ قرآن پاک میں آئے، اس کا مطلب ہے ہلاکت۔ سورہ انشقاق، اس سورہ پاک میں بھی اعمال دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں ملنے کا ذکر۔ سورۃ البروج میں فرمایا پکڑ اللہ کی بڑی سخت ہے، اس سے بچو۔ الطارق، رات کو چمکنے والے ستارے کو کہا گیا، اور اس میں بھی یہ فرمایا وہ دن آنے والا ہے جب تمام تر رازوں سے پردے اٹھ جائیں گے، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت، آج تو تم چھپا لیتے ہو اپنے سورسز لڑا کے، اپنی جو ہے وہ عہدے کو بتا کے کہ میں یہ ہوں تو میں اس سے بالا تر ہوں۔ فرمایا فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن ہر چیز کھول کر رکھ دی جائے گی۔ تبلی السرائر، یہ جو آج پردے کجے ہوئے نا، یہ آج کجے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیکن اس دن یہ راز کھول دیے جائیں گے اور پھر اس دن تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ سامعین محترم،
سورہ اعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، اس میں بھی قیامت کا ذکر موجود ہے، سورۃ الفجر۔ اس سورہ پاک کے اندر آخر میں فرمایا گیا کہ اے نفس مطمئنہ۔ اب نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ مانیٹرنگ پہ ہے، سب سے بلند ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ یہ ہر کوئی لے سکتا ہے۔ کس طرح کہ وہ کہے جو اللہ چاہتا ہے، پھر اللہ وہ کرے گا جو یہ چاہتا ہے، اور اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البلد، جس میں قسم کھائی اللہ نے شہر مکہ کی، اور اس لیے نہیں کھائی کہ اس میں باغ و بہار ہیں، اس میں لیل و نہار ہیں، اس میں شجر و اشجار ہیں، اس میں بحر و ابحار ہیں۔ اس لیے قسم کھائی کہ اس میں اس کے پیارے محبوب پروردگار کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مختار ہیں۔ اور پھر اللہ نے جناب ابراہیم ووالد وما ولد، والد کی قسم اور ولد کی قسم، اس سے مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی ساری اولاد، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد گرامی لیا، اور بعض نے کہا کہ ہر والد کی قسم۔ ماں کی شان بھی بہت بلند ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے جو مرتبہ والد کو ملا وہ بھی اسی میں ذکر ہے کہ ہر باپ اور ہر بیٹے کی قسم۔ سبحان اللہ۔ سورہ والشمس، والشمس سے مراد جو ہے وہ سورج ہے بظاہر، اور حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کی طرف مفسرین نے اس کا ایک اشارہ یہاں تک بھی دیا ہے۔ سورۃ اللیل، رات جب چھا جائے، اس سے بعد مفسرین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا ذکر بھی کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک دو جہاں ہم سب کو فہم قرآن نصیب فرمائے، اور ان آیات طیبات کے اندر غور کر کے اپنی زندگی کو مزید اچھے پیرائے پر لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو سنیں گے بھی، شیئر بھی کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔